احمد مرتضی. عبد الحنان خان. کیپٹن ریٹائرڈ عادل علی. اسکواڈرن لیڈر امان اللہ عباسی. اسکواڈرن لیڈر امان اللہ عباسی. انزا عباسی. ارسلان چودھری. ارسلان طارق. بابر علی. فہد شبیر چیمہ. ہاشم مسعود. حسنین احمد. عمران الحق. ماہین حسن. مریم سلیم سنجرانی. کیپٹن عامر تحسین. محمد علی. محمد علی. محمد علی ظفر. محمد ارسلان چودھری. محمد فیضان ظفر چیمہ.
محمد حماد حامد محمد نوید عالم محمد رمضان اشتیاق محمد عثمان عارف محمد ذاکر منتہا اظہر ندیم اورنگزیب نمرہ اویس ڈاکٹر ندا اقبال ندا سمن فلائٹ لیفٹیننٹ رانا سفیان بابر خان رضوان قادر ثنا رامچند شائستہ منور شاکر فہیم صوبیہ فلک سید نور حسین ڈاکٹر تزین ظفر یاسر نذیر سارا نور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سول سروسز اکیڈمی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کے کمپٹیشنز بھی منعقد کرتی ہے. اس میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹو انشور بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل گروتھ اینڈ ٹو بیسٹو اپان دی آفیسرز ڈفرنٹ ایوارڈز ٹو اسیس دیئر پرفارمنس ان ٹرمز آف ڈسپلنری کنڈکٹ. اب میں دعوت دوں گی
اب میں دعوت دوں گی ان افسران کو جنہوں نے اسپورٹس کے اندر نمایاں کارکردگی عطا کی. The first category of award is for individual prizes in sports activities. The award for the best sports person female goes to Ms. Shaista Munawar. The second award is for the best sports person female. This call upon squadron leader Amanullah Abbasi to come on the stage and receive his award. The last award in the sports category is that of the best horse rider. This title is given to the officer who displays extraordinary horse riding abilities in a competition held at the Academy's riding school. The best rider, ladies and gentlemen, is squadron leader Amanullah Abbasi. خواتین و حضرات، اب چلتے ہیں ہماری اکیڈمی کی دو سب سے زیادہ امتیازی ایوارڈز کی طرف. اس میں سے پہلا ایوارڈ ہے ڈائریکٹر جنرلز ایوارڈ فار بیسٹ پرفارمنس ان ایکیڈیمکس. یہ اس افسر کو دیا جاتا ہے جو ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز میں سب سے زیادہ نمبر سکور کرتا ہے. اور اس ایوارڈ کو لینے کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا مس ماہین حسن. خواتین و حضرات، سول سروسز اکیڈمی ایک اور ایوارڈ سے نوازتی ہے جس کا نام ہے پریزیڈنٹس گولڈ میڈل فار دی بیسٹ آل راؤنڈ پرفارمنس. یہ اس افسر کو دیا جاتا ہے جو نہ صرف ایکسٹرا کریکولر بٹ ڈسپلن کے معاملات میں بھی امتیازی کارکردگی دکھاتا ہے. اور اس افسر سے امپریس ہو کے اس دفعہ سلیکشن کمیٹی نے جس افسر کو یہ ایوارڈ سے نوازا ہے وہ ہے مس ماہین حسن. Huge round of applause. خواتین و حضرات، اب میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا مسٹر محمد علی ظفر اور مس انزا عباسی کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اس دفعہ کے پیس پوسٹ کا اسپیشل کیٹالاگ جس کا نام ہے خدمت الناس وہ ہمارے وردی پرائم منسٹر مسٹر میاں محمد شہباز شریف کو پریزنٹ کریں.
اب سول سروسز اکیڈمی کے بہاف پہ ہمارے وردی ڈائریکٹر جنرل مسٹر عمر رسول صاحب وردی پرائم منسٹر کو ایک سوونیئر پریزنٹ کریں گے. اب ہم درخواست کرتے ہیں اپنے چیف گیسٹ آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آڈینس سے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤٹ اسٹینڈنگ پروبیشنری آفیسرز، قوم کے آپ عظیم بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ کے انتہائی قابل احترام والدین، آپ کے اساتذہ کرام، گورنر پنجاب جناب بلیغ الرحمان صاحب، سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ، former honorable judges of High Court and Supreme Court، سرکاری افسران، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، honorable law minister، السلام علیکم. آج میرے لیے ایک انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ مجھے پاکستان بھر کے جو ہمارے چمکتے ستارے ہیں، جن کے ہاتھ میں قوم کی ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے، ان کو آج یہاں پر ان کو اعزازی سندیں دی گئیں ان کی بہترین کارکردگی کے اوپر، اور ان کی جو تعلیمی، سماجی، معاشی جو ان کی خدمات ہیں، ان کو آج ان کیمراز کے ذریعے پوری قوم نہ صرف آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، بلکہ وہ آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی تحسین کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹریننگ پروگرام میں جو سیگمنٹس جو یہاں پر بتائے گئے، تعلیم سے لے کے سپورٹس، اور پھر فیلڈ میں جا کر آپ نے سیلاب زدگان کی جو خدمت کی ہے، وہ انتہائی قابل تعریف ہے کہ یہ جذبہ اس جوانی کی عمر میں جو آپ کے دلوں میں موجزن ہے. اور میں نے ابھی جو تصویری جو میں نے خبر نامہ دیکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ نے جنوبی پنجاب میں، کس طرح آپ نے پاکستان کے دوسرے صوبوں میں، اور خاص طور پر جو علاقے سیلاب کے حوالے سے تباہ ہو گئے تھے، ان میں جا کے آپ نے جو دکھی انسانیت کی جو خدمت کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ وہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر عطا فرمائے گا. میں سب سے پہلے آپ کے والدین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے محنت سے اور رزق حلال سے آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ کو پالا پوسا، اور جس طرح آپ کی انہوں نے پاسداری کی اور آپ کا خیال رکھا. یقیناً بعض کیسز جناب عمر رسول صاحب نے، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں اس اکیڈمی کے، میرے ساتھ انہوں نے بطور ڈائریکٹر LDA کام کیا، اور جتنے عرصے میں میرے ساتھ انہوں نے کام کیا، میں بغیر کسی لگی لپٹی کے میں یہ کہوں گا کہ آئی فاؤنڈ ہیم این آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر. اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ لائیو وائر کے مانند، اور جو
ڈیولپمنٹ کا کام میں ان کو کہتا تھا بڑی برق رفتاری سے اور سرخ فیتے کو کاٹتے ہوئے وہ یہ کام کرتے تھے. آج بڑے عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو اس زمانے کی یادیں تازہ ہو گئیں. وہ بھولی بسری نہیں تھیں, صرف دوسرے جو چیلنجز کی بنا پر وہ اوجھل ہو گئی تھی, آج تازہ ہو گئی. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہاں کے تمام ان اساتذہ کو, مجھے یقین ہے اس میں جج صاحب بھی شامل ہیں, اس میں خالد صاحب بھی شامل ہیں, اور دوسرے جو یہاں پر فارم افسر سول سرونٹس موجود ہیں, جن کو میں کئیوں کو خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو کہ بہت پاکستان کے عظیم سپوت ہیں, جنہوں نے اپنی پبلک سروس میں نام کمایا ہے اپنی محنت سے, اپنی امانت سے, اپنی دیانت سے. میں آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں پہ بات ہوئی ہماری جو پبلک سروس کی جو اہداف ہیں, اور خاص طور پر جو بنیادی جو آپ کے جو فرائض ہیں. انشاءاللہ اب آپ عملی میدان میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ عملی جو چیلنجز ہیں وہ میدان میں نظر آئیں گے. اس میں غربت ہے, اس میں بے روزگاری ہے, اس میں ناداری ہے, اس میں تعلیم کا فقدان ہے, اس میں کام کرنے کی جو ول ٹو ڈو اس میں کمی ہے, اس میں رسپانس کی کمی ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں. میں کسی تفصیل میں جائے بغیر یہ ضرور کہوں گا کہ میں ان افسروں کو جانتا ہوں, ان پبلک سرونٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی تندہی سے کام کیا اور بڑی لگن سے کام کیا, اپنا خون پسینہ بہایا. لیکن ان میں سے بعض کو صرف اور صرف ایسی وجوہات کی بنا پر جن کی یعنی حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا, میں بڑا محتاط ہو کے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں اس وقت, جن کا کوئی بے بنیاد الزامات کی بنا پر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خاندان کے سامنے ان کو امبیرس کیا گیا, قوم کے سامنے ان کو امبیرس کیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر جو اچھے ایماندار پبلک سرونٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ایمانداری, محنت اور قابلیت سے پاکستان کی تقدیر بدل دیں اور اس قوم کے اندر غربت, بے روزگاری کا خاتمہ کریں, تمام دوسرے جو معاشرے کے جو اجزاء ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ اب ایک بار نہیں 100 بار سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں, کل کو نہ جانے میرے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو کہ ان کے جو سینئرز کے ساتھ ہوا. یہ ہے وہ ایک بڑا اسٹمبلنگ بلاک راستے میں, جس سے کہ ہماری جو سول سروس ہے وہ بیچارے اس وقت یقیناً وہ انرجی, وہ کمٹمنٹ کوشش کے باوجود نہیں دکھا پا رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ہیراکی کا, یہ عدلیہ کا اور یہ تمام یہ پارلیمان کا, یہ سب کا یہ ایک مشترکہ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس ملک کے جو پبلک سرونٹ میں جانتا ہوں کس ابھی میں بلوچستان سے ایک 10-12 دن پہلے وہاں پر تھا, اور وہاں پر میں ایک علاقہ ہے صوبت پور جو سیلاب میں ایک سمندر نظر آتا تھا, اور کئی مہینے, آج بھی میں وہاں گیا ہوں چند دن پہلے تو وہاں پر ابھی بھی پانی کھڑا ہے اور لوگوں کو آج بھی بے پناہ مشکلات ہیں. وہاں پر سکول تباہ ہو گیا, وہاں کا پورا شہر پانی میں ڈوب گیا. میں نے وہاں پر ان کو کہا کہ ایک بہت اچھا سکول دوبارہ تعمیر کریں. آپ یقین کریں کہ وہاں کی انتظامیہ نے, وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے, سیکرٹری ایجوکیشن نے مل کر, میں نے ان کو 2 مہینے کا ٹارگٹ دیا تھا اور بہترین
स्मार्ट स्कूल उन्होंने बनाया वहाँ पे। ये है वो कारकर्दगी जो हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स करने के अहल हैं। अगर उनको वो माहौल मुहैया किया जाए, अगर उनको वो अनेबलिंग सर्कमस्टांसेस उनको मुहैया किए जाएं, मैं ये बात डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर 10 साल इस सूबे में मैंने जो गुजारे हैं, आई थिंक वो हिस्ट्री उसको जज करेगी, लेकिन मैं एक बड़ा ख़ताकार इंसान हूँ। लेकिन पब्लिक सर्विस में जिन अफसरान ने बेहतरीन काम किया, उनको हमने सरों का ताज बनाया, उनको हमने पब्लिक रिकग्निशन दी उनको, ताकि उनका हौसला बढ़े, वो और मोटिवेट हों और वो जाके वो खेतों में, कस्बों में, शहरों में, वो सहराओं में जाके दिन रात काम करें। अगर आप जनूबी पंजाब गए, आप पूरे पाकिस्तान से, आप माए नाज हमारी कौम के बेटे हैं और कौम के, यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो आपने देखा होगा कि सैलाबों में कितनी उनको, लाखों लोगों को वो कितनी मुसीबतों से गुजरे, आज भी गुजर रहे हैं। आपने उनका हाथ थामा, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। आप जनूबी पंजाब गए हैं, आप केपी गए हैं, आप सिंध गए हैं, आप दूसरे इलाकों में गए हैं, तो आपने देखा होगा कि गुर्बत ने अभी भी कितने डेरे जमाए हुए हैं। अगर पाकिस्तान में अभी 2 दिन पहले सऊदी अरब से होके, अपने यूएई से होके आया हूँ, वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए, उन्होंने अपना दिल खोल दिया हमारे आगे। और पाकिस्तान के जो उसको जो चैलेंजेस हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस, हम सबको पता है, मैं यहाँ पर उसकी तफसील बयान नहीं करना चाहता। तो मैंने उनसे कहा कि आपने $2 अरब का जो कर्ज़ा दिया है पाकिस्तान को, मेहरबानी कर उसको रोल ओवर कर दें। और मैंने फ़ैसला किया था कि मज़ीद उनसे मैं कर्ज़ा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं शूमी किस्मत देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइब से, मुश्किलात से गुज़र रहा है, मैंने फिर आखिरी वक्त फ़ैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मज़ीद कर्ज़ा मांगूँ। तो मेरी हमारे साथी वज़रा और सब बैठे थे, उनकी भी टीम बैठी थी। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं इस वक्त बड़े IMF की शराइत में हम जकड़े हुए हैं। अभी भी 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ। उनके शर्त है कि जनाब बिजली की कीमतें बढ़ाएँ, फ़लाँ कीमतें बढ़ाएँ, गरीब आदमी को हम कितना और बोझ डालें। बहरहाल ये तफसील तो मैंने उनको नहीं बताई। मैंने कहा कि मसाइल आप जानते हैं, आप हमें $1 अरब और दे दें। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ आप मेरे भाई, मैं आपको किस तरह इनकार कर सकता हूँ, मैं हाज़िर हूँ। अब देखिए कि उन्होंने तो ये काम कर दिया। जब मैं उनके साथ अलहदा 1-on-1 मीटिंग के लिए मैं गया उनके पास, तो मैंने कहा कि मैंने वहाँ पर भी सबके सामने कोई थोड़ी सी बात की, वहाँ पर मैंने तफसील से बात की कि मुझे बड़ी मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफ़ा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान, एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक ये मेलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा। उन्होंने कहा कि आप शहबाज शरीफ आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये मैंने खुशी से ये किया है, अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करे, मैं हाज़िर हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ और तजावीज़ बताई कि ट्रेड में हम आगे बढ़ें, हम इन्वेस्टमेंट्स में, और यूएई हाज़िर है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम सरमायाकारी के लिए हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मैं किसी एक लम्हे की बात नहीं कर रहा, किसी एक हुकूमत वक्त की बात नहीं कर रहा। मैं एक मजमूई सूरत हाल जो 75 साल की है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि मुझ समेत या हमारी हुकूमतों समेत, चाहे वो सियासी हुकूमतें थी या मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, और आप वो उन माशरे के उस तबके से आपका ताल्लुक़ है जिन्होंने कई अदवार देखे, निभाए, और किसी ने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने अपना वक्त गुजारा। तो आपसे बेहतर
اس 75 سال کی تاریخ کو کوئی نہیں جانتا کہ کس طرح ہم نے من حیث القوم مجھ سمیت ہم نے اپنے وسائل برباد کیے، اپنا وقت برباد کیا، شورش، شور و غوغا، پروٹسٹ، ایجیٹیشنز. یہ 75 سال کی پاکستان کی تاریخ ہے، اور ہمارے آپ کے بزرگوں نے ایک اپنا خون کا نذرانہ دے کر پاکستان حاصل کیا، اور 16 دسمبر کو وہ پاکستان قائد کا 2 لخت ہو گیا. آج بنگلہ دیش کہاں پر ہے، ہم کہاں پر ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ باتیں، تقاریر ہم بہت اچھی کر سکتے ہیں، اشعار بہت اچھے پڑھ سکتے ہیں، مرثیے اور پوئٹری. آج اصل بات جو ہے وہ عملی میدان میں عملی کام کی محنت، امانت اور دیانت آپ سے اس قوم کو توقع ہے. آپ سے نہ صرف اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے آپ کے ماں باپ، آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ کرام، یہ عظیم افسران، یہ میری بہنیں اور یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں، یہ سینیٹرز، یہ منسٹرز، یہ گورنرز، یہ ملٹری آفیسرز، بلکہ ان کیمرے کے ذریعے پوری قوم کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں. اور میں آپ کو خود کے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ یو آر دا فیوچر آف پاکستان. آگے بڑھیں، آپ پاکستان کو عظیم بنائیں، صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنائیں، تو رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد رکھیں گے کہ وہ بچے آئے تھے جنہوں نے مشکل ترین حالات میں اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کیا، ہمت اور بہت جرأت کے ساتھ اور بہت عظیم ایک ولولے کے ساتھ، اور پاکستان کو بحرانوں سے نکال کر لے گئے. یہ کریڈٹ آپ کو جائے گا. انشاءاللہ یو ہیو اے لانگ وے ٹو گو. آپ نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اور آپ ہمارے اس ملک کے آپ ابھرتے ستارے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کی خدمت کے نتیجے میں پاکستان ضرور آگے جائے گا. ایس ڈی جیز کی آپ نے بات کی، وہ وی آر مسنگ دا بس. اور جو میں نے جو گزارشات کی ہیں وہی وجوہات ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے بالکل. ورنہ اگر 75 سال سے ہماری یہ بس جو ہے پاکستان کی، یہ اگر برق رفتاری سے اور سیدھے راستے پر چل رہی ہوتی، چاہے وہ مقننہ ہے، چاہے وہ انتظامیہ ہے، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے، یا چاہے وہ سول سرونٹس ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، مل کر اس بس کو ہم صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہوتے، تو آج ہمیں قرضوں کی ہمیں عادت نہ پڑتی. آج یہ افیون ہم نہ کھا رہے ہوتے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس مقصد کے لیے کہ حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک چلائی تھی، اور لاکھوں مسلمانوں نے، ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جن کو پتہ تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ دور دراز، کوئی بامبے سے آیا یہاں پر مینار پاکستان میں، کوئی بنگال سے، ان علاقوں سے آئے جن کا ایسٹ پاکستان کا حصہ نہیں بننا تھا، ان علاقوں سے آئے کہ جن کو پتہ تھا وہ بھی مینار پاکستان پہنچے تھے، اس لیے کہ ایسا پاکستان آئے جس کے اوپر ہم فخر کر سکیں. اور یہ نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری دنیا کو لیڈ کرے گا. آج ہم دنیا کہاں پر ہے، آج ہم کہاں پر ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی میں پرسوں ہو کے آیا ہوں. ہمارے سپہ سالار ابھی گئے تھے سعودی عربیہ. ان کو بہت بڑی وہاں پر سعودی حکومت نے عزت دی، بڑا احترام کیا، اور بہت بڑی اماؤنٹس انہوں نے بھی اناؤنس کی. میں سعودی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے ایک اور ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، $10 ارب کی انویسٹمنٹ. اور ہمارا جو ان کا سیف ڈپازٹ ہے وہ 3 ارب سے $5 ارب بڑھ جائے گا. لیکن یہ ان دی اینڈ آف دا ڈے یہ قرض ہے، یہ لون ہے جس کو ہم نے ہماری نسلوں نے ادا کرنا ہے. دس از دا کوشچن وچ وی ہیو ٹو پونڈر اوور اینڈ فائنڈ رائٹ سولوشنز. اگر ہم اصل میں اس کی طے پر پہنچ جائیں گے تو ایز اے سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دنیا ویرے میں کچھ نہیں بگڑا. اٹس نیور ٹو لیٹ. آج بھی اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے، تو میں اس خدائے بزرگ برتر کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی پہاڑ نہیں رہے گا. اور انشاءاللہ پاکستان ان مشکلات سے گزر کر اپنی منزل کی طرف
रवां दवा होगा, उसके लिए शर्त एक ही है और कोई शर्त नहीं कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। Be seated, please.